درس فی صفت الانبیاء والرسل علیہم الصلوات والتسلیم، سورۃ الرعد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو چاہیں بدل دے، جس کو چاہیں رکھے، جس کو چاہیں ختم فرما دیں، مگر حیات، موت، شقاوت، سعادت یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ جو وقت مقرر ہے وہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ وقال منصور سألت مجاهد فقلت أرأيت دعاء أحد يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فاثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحو عنهم واجعله في السعداء۔ فقال حسن ثم لقيته بعد ذلك بحول أكثر فسألته عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآيتين قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويأخر ما يشاء وأما كتاب السعادة والشقاوة والثابت لا يغير۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت منصور فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا نام سعداء کی جماعت میں ہے تو اسی میں ثابت قدم رکھنا، اور اگر اشقیاء میں ہے تو اس کو وہاں سے مٹا دیں اور سعداء کے اندر لکھ دیں۔ فقال حسن، ان نے یعنی کوئی جواب نہ دیا۔ ثم لقیتہ بعد ذلك بحول اکثر، ایک سال یا اس سے بھی زیادہ کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ فسألتہ عن ذلك وقال انا انزلناه في ليلة مباركة الآیتین قال یقضی فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں ما یکون فی السنۃ من رزق او مصیبت، اس سال کس بندے کو کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔ ثم یقدم ما یشاء ویؤخر، پھر چاہیں تو آگے پیچھے اس کو بدل دیں، لیکن سعادت اور شقاوت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وقال اعمش النبی وائل شقیق بن سعد انه كان كثيرا يدعو بهذا الدعاء اللهم ان كنت كتبت لنا اشقياء فوقتنا سعداء وان كنت كتبت لنا سعداء فاثبت لها فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب۔ فرماتے ہیں ابی وائل شقیق بن سلمہ وہ اس دعا سے اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء،
یا اللہ اگر ہمارا نام اشقیاء میں ہے تو مٹا کے سودا میں کر دیں، اور اگر سودا میں ہے تو ہمیں ہمیشہ سعادت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ تمہومات شاہ جس کو آپ چاہیں مٹا دیں اور جس کو آپ چاہیں ثابت رکھیں۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور آپ ہی کے پاس ہے ام الکتاب جس میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ رواہ ابن جریر، وقال ابن جریر ایضا حدثنا عمرو بن شعیب قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثنا ابی النبی حکیمۃ اسمت النبی عثمان النہدی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یطوف بالبیت ویبکی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فمحو، یا اللہ اگر میرے اوپر کوئی بدبختی یا میرے اوپر کوئی گناہ لکھا ہے تو مٹا ڈالیں۔ فإنک تمحو ما تشاء وتصبر عندک ام الکتاب فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ، اور شقاوت کو مٹا کے اس کے بدلے میں آپ سعادت لکھ دیں اور مغفرت فرما دیں میرے گناہوں کی۔ وقال حماد الخادر حضرت نبی کلاب عن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یدعو بہذا الدعاء، حضرت عبداللہ مسعود بھی یہ دعا مانگتے تھے۔ رواہ شریک عن عبداللہ بن علی عن ابن مسعود بمثلہ۔ وقال ابن جریر حدثنی ابن ثنا قال حدثنا حجاج قال حدثنا خصاب بن ابی حمزہ عن ابراہیم ان کعبا قال لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المؤمنین لولا آیت فی کتاب اللہ لم باتکما وکان لا یوم القیامت قال وما ہی۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت کعب الاحبار نے آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر میں قرآن کی اس آیت کو نہ پڑھتا تو میں تمہیں قیامت تک جو واقعات ہونے ہیں وہ سب بتا دیتا۔ اب میں کون سی آیت؟ نے کہا کہ اللہ فرماتی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو اللہ چاہے مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہے ثابت رکھتے ہیں۔ ومعنی هذا کو ان لگتا ہے ينسخ اللہ ما یشاء منها ویثبت منها ما یشاء، کہ ہماری تقدیر جو ہے اس کو اللہ جب چاہتے ہیں منسوخ بھی فرما دیتے ہیں اور چاہیں تو ثابت رکھتے ہیں۔ وقد یستانس لهذا القول ما رواه الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد اللہ بن عیسیٰ عبد اللہ بن الجعد عن صوبان قال قال ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ آپ نے فرمایا میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، ولا يرد القدر الا بالدعاء، اور تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا، ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر نہیں بڑھ سکتی مگر نیکی کرنے سے، نیک اعمال سے۔ رواہ النسائی ماجہ حدیث سفیان الثوری بھی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ سمجھیں، چونکہ یہ آیت مبارک جو ہے نا جی کہ یمحو اللہ، یو اللہ چاہے مٹا دیں اور جس کو چاہے ثابت رکھیں۔ اب یہ آیت مبارک اور احادیث مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، من اجل رزق اثر موت حیات، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جفت القلم، قلم خشک ہو گیا بس، اور وہ جو اللہ نے حکم دیا اس سب کو لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہو؟ اس لیے اس میں علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے سابقہ شریعتوں سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر جب سرکار کی شریعت آئی تو سب منسوخ کر دیا، اور اب اسی کو قیامت تک ثابت رکھا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے، ورنہ تقدیر کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ اور دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مبرم ہے ایک معلق ہے۔ مبرم قطعی،
وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اور ایک معلق ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے بھی معلق رکھی ہے کہ اگر اس بندے نے توبہ کی اور میرے دروازے پہ آیا تو میں اس کی مصیبت ٹال دوں گا، تو جب وہ کرتا ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ تقدیر میں لکھا ہوگا۔ اب اس پر جو ہماری آج کل کی جدید نسل ہے، جو بیچارے انگریزی تعلیم سے متاثر ہیں، ان کو اس میں بڑے اشکال آتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھو، شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم ہر چیز کی گہرائی میں داخل ہو کے اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ ایک دفعہ جنگ کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ہاؤس تھا، تو حضرت ابی عبیدہ نے اس ہاؤس کے مالک بھی وہیں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا اس آپ کے ہاؤس سے درندے، کتے، جانور پانی پیتے ہیں؟ حضرت نے مت بتانا اس کو۔ اٹھا کے ہمارے چپ ہو گیا۔ حضرت نے کہا یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کریں؟ جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیتے ہوں گے ہمیں کیا ہے؟ اس لیے شریعت ان چیزوں سے بھی منع کرتی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب روٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آئے، اور تھے وہ بڑے واہمی قسم کے بزرگ۔ جب کھانے کا وقت ہوا حضرت نے کھانا منگوایا ان کے لیے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ کھانا نہیں کھاتا، میں نے یہ دیکھیں کہ تھیلی میں چنے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، بس میں یہی کھاتا ہوں، اسی پہ گزارا کرتا ہوں، چونکہ مجھے کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو گوشت ہے وہ حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کو کس نے پکایا ہے، یہ گندم جو ہے جس میں روٹی ہے کیا یہ اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ملائی گئی؟ تو مجھے ان چیزوں میں شبہات ہیں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ پھر پتہ نہیں عورت جس نے پکایا ہے وہ باوضو تھی کہ نہیں تھی۔ حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ بیچارہ بزرگ تو ہے لیکن ہے وہمی، وہم میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ چنے جو آپ کھاتے ہیں کہاں سے خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک ہندو کی دکان ہے، میں نے اس سے خریدے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ ہندو کو بلا کے لے آؤ۔ ہندو آ گیا، آپ نے فرمایا یہ چنے جو تم دکان میں بیچتے ہو کہاں سے خریدے؟ اس نے کہا جی ایک میگھواڑ چمار ہوتے ہیں وہ بھنگی، میں نے ان سے خریدے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ وہ کون سا آدمی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، میں ہمیشہ خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چنے جو ہیں یہ جو کل تم نے ان کو دیے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا ہم نے خنزیر کا شکار کیا، اس کا پیٹ پھاڑا تو اس کے اندر سے نکلے تھے۔ حضرت فرمایا اب تحقیق کا مزہ آ گیا آپ کو؟ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں کیا ہے، پابندی نہیں کیا ہے، تو پھر ایک ایک بات میں شک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی تم گھر کی روٹی نہیں کھا رہے ہو لیکن خنزیر کے پیٹ سے نکلے ہوئے چنے کھا رہے ہو، تو اندازہ کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک بہت بڑا فقہ کے اندر باب ہے کہ بلا وجہ چیزوں میں شک نہ کریں۔ جیسے آج کل ہے نا جی وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ صابن جو ہے جی اس میں خنزیر کی چربی ہے، اب فقیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھو تو وہ ٹھیک ہے، اگر خنزیر کی چربی بھی ہے صابن میں ملنے سے اس کی حیت ختم ہو گئی، تبدیل ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے پرفیوم ہے جی اس میں الکوہل ہے، انہوں نے کہا جی الکوہل تبدیل ہو گیا ہے، کوئی حرام شراب نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ حکم ہے کہ بہت زیادہ تحقیق میں بھی نہ پڑیں، کسی بات کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بھی نہ جائیں، بس جو ظاہر شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا پانی پی رہا ہے، نہ پی۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہاں خنزیر بھی آگے پانی پیتے ہیں، بالکل مت پیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے خنزیر کی چربی ملائی ہے، پھر صابن استعمال نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کیمیکل سے بنا ہو سکتا ہے کسی اور جانور کی چربی ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خنزیر کی ہی ہو۔ تو اس لیے بلا وجہ اوہام کا بھی شکار نہ ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے جو اللہ نے لکھا ہے بس ٹھیک۔ جیسے کہ مستنصر باللہ عباسی بادشاہ جو گزرا ہے، اس نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں ملک الموت کی زیارت ہوئی، عزرائیل کی۔ لیکن خیال کیا کریں، بہت سارے ہمارے طالب بھی غلطی کرتے ہیں، عزرائیل فرشتے کا نام ہے، عزازیل جو ہے وہ شیطان کا نام ہے، بات ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ شیطان کے 3 نام ہیں، ایک نام ابلیس ہے، ایک شیطان ہے، ایک عزازیل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ تو فرشتہ ہے، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ ان کی زیارت ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ملک الموت، اب تم نے زیارت تو کرا دی، یہ تو بتاؤ میری زندگی باقی کتنی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے، تمہارے پاس تو لسٹ ہے۔ اس نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور نیند کھل گئی۔ اب بادشاہ تو پریشان ہو گیا نا کہ 5 سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو مولویوں کو بلاؤ۔ مشکل میں تو پھر سب مولوی کو بلاتے ہیں نا۔ کبھی جنازہ پڑھنے کے لیے کسی افسر کو بلایا آپ نے کہ جی ہمارا افسر ہے، ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جنرل ہے، اس کو کون جنازہ پڑھا ہے؟ اس کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ تمہارے بڑے بڑے جو چوٹی کے لائر ہیں نا، ان کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے راہبر ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو بلایا۔ اب مولویوں میں بھی یاد رکھیں کہ ہر قسم کے مولوی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، یعنی سرکاری درباری حلوائی بھی ہوتے ہیں اور حق والے بھی ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سرکار سے جگیریں لینی ہیں وہ تو پھر وہی بات کریں گے جو سرکار کہے گی۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے اشارہ کیا کہ آپ 500 سال زندہ رہیں گے۔ انہوں نے تو خوشامد ہی کرنی تھی نا، چاہے 500 سال میں اس کو کیڑے پڑ جائیں۔ بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ بات بنتی نہیں ہے، 500 سال۔ ادھر تم مولوی کہتے ہو کہ حضور کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے آگے جائیں گے۔ تو میں کہتے 500 پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ آخر میں اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا۔ یہ بڑے لوگ تھے، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، یہ صاحبین کہلاتے ہیں، جیسے کہ ابی بکر عمر شیخین کہلاتے ہیں۔ تو ان
سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کیا خواب تھے؟ انہوں نے کہا جی خواب میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ملک الموت سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ملک الموت نے سے میں نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو اس نے اشارہ کیا چلا گیا۔ اب میں پریشان سے کیا، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس نے اشارہ کیا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ فَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انہوں نے کہا یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ نے کسی کو اس کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ اس نے یہی اشارہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ غیب ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی جو ہے 5 منٹ ہے یا آپ کی زندگی 50 سال ہے، اللہ جانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہوتا ہے اعتراض ہماری آج کل کی نئی فوج کا، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر شریعت موسیٰ علیہ السلام حق تھی تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اگر حق تھی تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تہجد اگر فرض تھی پھر اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کو علم نہیں ہے؟ تو اس کا علماء نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے، وہ جانتے تھے کہ تہجد فرض ہے لیکن کب تک، اس کے بعد فرض نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنے بندوں میں ہر چیز اپنے وقت پہ ظاہر کی ہے، اس کو پتہ ہے۔ باقی تبدیل کرنے میں ہزاروں اور کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے الگ حالات تھے، شریعت بھی الگ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے الگ حالات تھے، شریعت بھی الگ تھی۔ جب حضور کا زمانہ آیا حالات الگ تھے تو پھر شریعت بھی الگ تھی۔ اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی کو؟ ایک آدمی ہے، مریض ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے وہ بھی مریض ہے اسی بیماری کا، اس کے لیے ایک اور نسخہ لکھ دیتا ہے۔ اب جاہل اعتراض کرے گا جی اس کو تو یہ لکھا، اس کو یہ کیوں لکھا؟ لیکن وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کا مزاج بلغمی ہے، صفراوی ہے، دمبی ہے، یہ کیا ہے، اس کے مطابق اس نے نسخہ دیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، اب دیکھیں نا مثلا پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے مدنی باغ نے مکی زندگی کے 13 سال نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے۔ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے 17 مہینے پھر بھی مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی ہے۔ پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اب آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اس حکم میں بھی ایک حکمت ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف رخ پھیر لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کے باہر جو چھوٹی مسجد تھی اس زمانے میں اس کی فرمایا مسجد الحرام، مسجد الحرام سے مراد ہے پورا حدود حرم۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں ہیں بس اس جہت کی طرف رخ کرنے وقت بات بن گئی، ضروری نہیں کہ عین کعبے میں ہو، جہت کعبہ ہو۔ اگر کعبہ سامنے ہے پھر عین شرط ہے۔ اب اگر ہم مسجد کے باہر کھڑے ہیں کعبہ نظر نہیں آ رہا پھر یہ مسجد ہماری سامنے جو یہ سب کعبہ ہے، اور اگر ہم مکے کے شہر میں کہیں دور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پورا حرم ہمارے سامنے کعبہ ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں مثلا ہمارے ملک میں مغرب کی طرف رخ کیا جاتا ہے بس۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسجد کا محراب جو ہے عین کعبے میں آئے،
پھر تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں بس مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر۔ اور دوسرا حکم بھی، حکمت جو تھی اللہ نے وہ بھی بتلا دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نماز میں چہرہ مشرق کی طرف کرنا یا مغرب کی کرنا کوئی بات نہیں، اصل بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے۔ میں نے حکم دیا کہ ادھر پڑھو، ادھر پڑھتے رہے، حکم دیا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور تیسرا اللہ پاک نے بتوں کے پجاریوں کو بھی جواب دے دیا کہ مسلمان کعبے کا پجاری نہیں ہے۔ یہ کعبہ موجود تھا لیکن نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتا تھا۔ جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا اس نے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ تو ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں، نہ اس کوٹھے کو پوجتے ہیں۔ خدا نہ کرے آج کعبہ گر گیا تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں؟ یا اگر ہم ہوائی جہاز میں، اور ہوائی جہاز 40,000 قدم اونچا ہے، کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم اسی رخ پہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کا حکم یہ ہے کہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک بیت المعمور تک یہی کعبہ ہے، تو اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ہم جہاں بھی ہوں گے اسی رخ پہ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے، اگر اللہ اس کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھے گا۔ تو اس لیے اس تبدیلی میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے کتنے متحمل ہو سکتے ہیں۔ پہلے ان کو تھوڑا یعنی دین کی طرف لگایا جاتا ہے، جب پختہ ہو جاتے ہیں پھر رعایتیں کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جیسے فوج کی ٹریننگ میں کسی کو کیڈٹ بھرتی کرائیں تو پہلے سال، 1 سال جو اس کی ٹریننگ کا ہوتا ہے اس سے جان نکل جاتی ہے۔ وہ جناب کبھی ان کے لیے دوڑ ہو رہی ہے، کبھی ان کے لیے کرالنگ ہو رہی ہے، کبھی ان کے لیے بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، کبھی جمپنگ ہو رہی ہے، کبھی گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے۔ جب افسر بن جاتے ہیں پھر مزے کرتے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے اشارے کرتے رہتے ہیں، پھر محنت کی ضرورت ہے۔ محنت تو سپاہی بیچارے کا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ہر چیز میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ وقال حماد خالد قال قول الله وان هذه الاقوال ان الاقدار ينسخ الله ما يشاء منها۔ تقدیر کے اندر بھی جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وقد يستانس هذا القول بما رواه الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن بالجود عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فلا يرد القدر الا الدعاء، اور اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ فلا يزيد في العمر الا البر، اور عمر نہیں بڑھ سکتی مگر نیکی سے۔ بڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دن اچھے گزر جائیں، ورنہ اگر 100 سال ہے تو 100 سال ہی رہے گی، 110 سال نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زندگی اچھی نہ گزرے تو پھر کیا فائدہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیپو سلطان جب لڑ رہا تھا تو فوجیں ختم ہو گئیں، تو کسی نے کہا جی اب تو آپ کے پاس طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا یار گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 رات کی زندگی بہتر ہے۔ میں رہوں گا تو عزت سے رہوں گا، میں انگریزوں کے آگے جھک نہیں سکتا، جب تک میری جان میں جان ہے میں لڑوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہوتا ہے کہ زندگی میں برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں اللہ کام زیادہ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مولانا عبدالحی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، یعنی عین جوانی کی عمر ہے، لیکن اس میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اتنے علوم اور فنون پہ کتابیں لکھی ہیں کہ آج دنیا اس کو پڑھ کے حل ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ لی۔ حضرت تھانوی نے 750 کتاب لکھی ہے۔
اتنی عمر میں اپنا وظیفے بھی تھے، ورد اوراد بھی تھے، درس تدریس بھی تھا، اصلاح بھی تھی، تربیت بھی تھی، پھر تعلیف ہوتی، اور 700 کتاب، کوئی فن نہیں جس میں کتاب نہیں لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے کہ اگر اللہ چاہتے ہیں وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں کام زیادہ لے لیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے ہیں برکت چھین لیتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وثبت في الصحيح أن سنة الرحمة تزيد في العمر، وفي حديث آخر إن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، دعا اور تقدیر جو ہے آسمان کے درمیان میں جھگڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ دعا کی وجہ سے تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عباس قال ان لله لوحا محفوظا، اللہ نے ایک لوح محفوظ بنایا ہے، مسیرۃ 500 عام من درۃ بیضاء، سفید موتی سے بنایا گیا ہے، اور اس کا جو عمق ہے، اس کا جو طول و عرض ہے وہ 500 سال کی بھی سفر ہے۔ دفتان، اس کے 2 کنارے جو ہیں جیسے جلد کے 2 کتاب کے 2 جلدیں ہوتی ہیں، وہ دفتان جو ہیں وہ یاقوت سے ہیں۔ والدفتان لوحان للہ کل یوم 360 لحظۃ، اللہ کے لیے ہر دن میں 360 سیکنڈ ایسے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، جس میں اللہ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ وعنده الکتاب۔ وقال لیس بن سعد زیادۃ بن محمد بن کعب القرظی عن فضالۃ بن عبید بن الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتح الذکر فی 3 ساعات يبقى من الليل في الساعة الأولى منها ينزل في الذکر الذي لا ينزل فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت۔ حضرت ابو الدرداء فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر جو رات کے آخری 3 گھنٹوں میں کیا جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلی ساعت میں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے سوا اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ چاہتے ہیں جو لکھنا ہوتا ہے، ثابت رکھنا ہوتا ہے، ثابت رکھتے ہیں، مٹانا ہوتا ہے، مٹا دیتی ہیں۔ وقال القلبی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت قال یمحو من الرزق الذی فیہ، اللہ تعالیٰ کسی کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، کسی کے رزق میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ ویمحو من الاجر الذی فیہ، اللہ کسی کی عمر گھٹا دیتے ہیں، کسی کو برکت دے دیتے ہیں۔ فقیل له من حدثک بہذا، کس نے یہ روایت دی؟ وقال ابو سعید جابر بن اللہ بن رباب عن النبی ثم صحابہ ذلك هذا وقال يكتب القول كله حتى اذا كان يوم الخميس طرح من كل شيء الذي سبب العقاب، ہر چیز لکھی جاتی ہے جو بندہ کرتا ہے، لیکن جب خمیس کا دن آتا ہے اللہ حکم دیتی ہے کہ وہ کلمات جن میں ثواب بھی نہیں گناہ نہیں ان کو گرا دو۔ مثلا قول کا قلت و شرب، تو جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کھایا، میں نے پیا، دخلت تو خالتنا وذلك من ذلك وصالح اسما كان فيه، اللہ فرماتے ہیں ان کلمات کو رہنے دو جس پہ ثواب ہے، یا ان کلمات کو جس پہ عذاب ہے۔ وقال ابن عباس الکتاب و کتابان و کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، 2 کتابیں ہیں تقدیر کی، ایک سے مٹایا جاتا ہے لیکن ایک سے بالکل نہیں مٹایا جاتا۔ وقال اوفی ابن عباس فی قوله تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت الکتاب یقول هو الذی یعمل الزمان طاعت اللہ، ایک بندہ ہے ساری زندگی عبادت کرتا ہے لیکن ثم یعود لمعصیۃ اللہ، پھر بھٹک جاتا ہے گناہوں میں، فیموت ولا ضلالۃ، گمراہی میں مر جاتا ہے، یہ ہے یمحو۔ والذی یثبت الرجل یعمل معصیۃ اللہ وقد کان سبق له خیر تیمود فی طاعت اللہ یثبت، اور جس کو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں وہ بھلائی پہ ثابت رہتا ہے اور موت بھی اس کی بھلائی پہ آتی ہے۔ وربان سعید انہا بمانا یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقال علی ابن ابی طالب عظیم اللہ ما یشاء ویثبت یبدل ما یشاء ویثبت ما یشاء فلا یبدلہ وعنده ام الکتاب۔
وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ وما يبدل وما يذكر ذلك في كتاب. وقال كتاب الله ما يشاء ويثبت كقوله تعالى ننسخ من آية أو ننسها، کہ جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر دیتی ہیں یا بھلا دیتی ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ اور حکم عطا فرما دیتی ہیں. وقال نبی جی قولهم الله ما يشاء ويثبت قال كفار قريش لما نزلت ما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله، کسی پیغمبر کو یہ طاقت نہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھلا سکے. ما نرى محمد يملك شيئا وقد فرغ من الامر. تو کافر کہنے لگے اچھا ابھی ہمیں پتہ ہے، یعنی حضور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فانزل تعالى تخفيفا وإذن لهم انا ان شئنا اتذلوا بنا ما نشئنا ونذر في كل رمضان ما يشاء ما يشاء وذاك الناس. اور یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں جو چاہوں بدل دوں، تم کیسے اعتراض کر رہے ہو. اسی طرح ہر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جن کو جس چیزوں کو اللہ مٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں. من ارزاق الناس سے لوگوں کے رزق کے فیصلے مصائب حمایتہم ما یکسبون. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ یم اللہ ما یشاء استقال من جاء اجلہ یذهب ویثبت والذی یحییہ. آپ نے فرمایا جس کا وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے گویا مٹ گیا، اور جو ابھی زندہ ہے وہ باقی رہتا ہے. وقد اختار حضرت ابو جعفر الجلیلی رحمہ اللہ تعالی وعنده ام الکتاب اصل کتاب اللہ الحلال والحرام. وقال جملۃ الکتاب اصل کتاب اللہ کے یہاں ہے. وعنده ام الکتاب کا کتاب عند رب العالمین. وقال سنید بن داؤد رحمہ اللہ انسان نباس انه سال كعبا عن الکتاب قال علم اللہ ما وخلق وعملون. اللہ جانتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کریں گے. ثم قال لعلمه اللہ نے پھر اپنے ساری علم محیط کو حکم دیا کن کتابا، کتاب کی شکل میں ہو جا. وکان کتابا وقال بعد ام الکتاب قال ذکر اللہ اعلم.